10 مسئلہ صفات کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل کتابوں کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ اگر ان کتابوں تک آپ کی رسائی ہو، مطالعہ فرما سکے تو کریں، لیکن اس مطالعے سے پہلے اپنی فائل اور اپنے عقیدے کو ذہن میں رکھنا، پھر ان بڑی کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ نمبر 1 کتاب الاسماء والصفات امام بیہقی، دفع و شبہ التشبیہ امام ابن جوزی، ایضاح الدلیل بدر الدین ابن جماعہ، المسامرہ مع المسایرہ ابن الحمام، اشارات المرام امام بیاضی، شرح المقاصد علامہ سعد الدین تفتازانی، شرح مواقف میر سید شریف جرجانی، اتحاف الکائنات شیخ محمود سبکی، مقالات الکوثری شیخ زاہد الکوثری، اساس التقدیس امام فخر الدین رازی، تمہید الفرش فی تحدید العرش مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تمہید الفرش فی تحدید العرش یہ امداد الفتاویٰ کے اندر بھی وہاں موجود ہے، آپ اس میں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ بس ایک بات آپ ذہن نشین فرما لیں مستقل ہمیشہ کے لیے، یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں، جب بھی آپ نے کسی مسئلہ پر تحقیق کرنی ہو، یہ اچھی طرح اصول نوٹ فرما لیں، ذہن میں بنا لیں، جب بھی کسی مسئلہ پر یا کسی عقیدے پر تحقیق کرنی ہو تو اس میں سب سے پہلے اپنے اکابر علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف پڑھ لیں اور اس کے بعد اس پہ گفتگو اور تحقیقات شروع فرمائیں۔ اگر اپنے اکابر کا موقف اپنی کسی کتاب میں پڑھے بغیر ڈائریکٹ آپ نے بڑی کتب کا رجوع کیا، تشویش میں مبتلا ہوں گے اور عین ممکن ہے کہ آپ اپنے اصل موقف سے ہٹ جائیں اور بہک جائیں۔ اس لیے پہلے اپنے اکابر کے موقف کو پڑھ لیں، اس کے بعد بڑی کتب کا مطالعہ فرمائیں، اس کے بعد بڑی کتب کا مطالعہ فرمائیں۔ اگر کسی بڑی کتاب میں کوئی موقف، کوئی دلیل، کوئی وضاحت اپنے اکابر کے موقف کے خلاف آئے، اکابر کا موقف نہ چھوڑیں، اس بڑی کتاب کو چھوڑ دیں۔ اگر الجھن پیدا ہو کہ نہیں یار ہمارے بزرگ نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا تھا، اس میں تطبیق نہیں ہو رہی، تو پھر کسی صاحب علم سے پوچھ لیں۔ آج خود فیصلہ کر کے نہ اکابر کو چھوڑیں اور نہ بڑوں کے خلاف بولنا شروع کریں۔ ہمارے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جب کوئی ساتھی تحقیق کرتا ہے اور بڑی بڑی کتب کا مطالعہ کرتا ہے اور پھر وہ باتیں اس کو اپنے اکابر کے خلاف نظر آتی ہیں تو وہ اپنے یا اکابر کو چھوڑتا ہے اور یا اکابر کا ساتھ دیتے ہوئے ان بڑوں کے خلاف بولنا شروع کرتا ہے۔ اس سے بچنا نہایت ضروری ہے، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے، اس کا بہرحال بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ اپنی فہم کا قصور گلنیاں کریں اور اپنے اکابر کو یا بڑوں کو برا بھلا کہنے سے بہت زیادہ احتراز کیا کریں۔ اس پر میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف الدیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل ان کا حل 10ویں جلد میں ایک حدیث پیش فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام، جب کوئی شخص میرے اوپر سلام پڑھے اللہ میری روح کو لوٹاتے ہیں اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے اس حدیث پر اشکال یہ ہے اگر اس حدیث کو مان لیا جائے تو عقلی اعتراض کہ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جب رسول اللہ پر کوئی بندہ سلام نہ بھیجے۔ تو اگر اس حدیث کو مان لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذب عطر سے روح نکلتی ہے، سلام آتا ہے پھر واپس آتی ہے، پھر روح نکلتی ہے، پھر واپس آتی ہے، پھر نکلتی ہے، پھر کیوں؟ حضور خود فرما رہے ہیں نا کہ جب کوئی سلام پڑھے تو اللہ میری روح کو لوٹا دیتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا کوئی بندہ سلام نہ پڑھے، تو بار بار روح کا نکلنا اور لوٹانا یہ راحت نہیں، حضور کے لیے ایذا کا سبب ہے۔ اس لیے اس حدیث پر عقلی اعتراض ہے اور لوگ اس حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت فرماتے تھے اس حدیث کے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً 11 جواب دیے۔ اب جملہ دیکھیں، فرمایا 11 جواب دیے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک جواب بھی میرے دل کو نہیں لگا۔ اب اگلا جملہ فرماتے ہیں علامہ سیوطی نے 11 جواب دیے ہیں اور ایک جواب بھی میرے دل کو نہیں لگا، ہاں بلکہ صحیح بات یوں کہنی چاہیے کہ ان میں سے کوئی ایک جواب بھی ایسا نہیں جو مجھے سمجھ آیا ہو۔ اس قسم کا جملہ فرمایا اور علامہ سیوطی کی رعایت فرما کے اپنی بات فرما دی۔ اس لیے بہتر یہ کہ یہ جواب دیا جائے۔ اب اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا علامہ سیوطی نے بڑی زور لگائی ہے
بہت زور لگایا، لیکن سیوطی سے جواب بڑا نہیں ہے، لہذا میں جواب دیتا ہوں۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا، بات سمجھ آ گئی ہے، یہ نہیں فرمایا، جواب دے دیا، اور سیوطی کے جوابات کو رد بھی نہیں فرمایا، یہ فرمایا صحیح بات یہ ہے کہ مجھے ان میں کوئی جواب سمجھ نہیں آیا اور بہتر جواب یہ ہے۔ تو دیکھو دونوں کی رعایت فرما دی ہے۔ حضرت نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ یا تو اس کا جواب دیتے ہیں وہ عالم اور ہے اور یہ عالم اور ہے، اس عالم کو اس عالم پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت نے اس کا خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ یہاں کا عالم اور ہے، وہ عالم اور ہے، برزخ کے معاملات الگ ہے، دنیا کے الگ ہے۔ یہ ہم نے دنیا کا معاملہ دیکھا تو سمجھا وہاں بھی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ وہ معاملہ الگ ہے اور یہ معاملہ الگ ہے۔ اور کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب ہمیں اس سے بھی زیادہ پسند آتا ہے، شیخ الاسلام مولانا مدنی کا جواب اس سے بھی زیادہ دل کو لگتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں ردن کا صلہ کبھی اعلیٰ آتا ہے، کبھی الا آتا ہے۔ ردن کے بعد کبھی اعلیٰ آتا ہے، کبھی الا۔ اگر ردن کا صلہ اعلیٰ آئے تو معنی ہوتا ہے متوجہ کرنا، اگر ردن کا صلہ الا آئے تو معنی ہوتا ہے لٹانا۔ اور اس حدیث میں صلہ الا نہیں ہے، اعلیٰ ہے۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، تو یہاں روح کا نکلنا لٹانا مراد ہی نہیں ہے، بلکہ مطلب جب کوئی امتی سلام کرتا ہے اللہ میری روح کو متوجہ فرماتے ہیں اور میں جواب دے دیتا ہوں۔ تو اشکال تو اس پتہ ہے کہ روح نکلتی ہے پھر آتی ہے تو تکلیف ہوگی، تو انہوں نے روح نکلنے اور لٹانے کا مسئلہ ہی ختم کر دیا کہ اس مراد روح کا لٹانا ہے ہی نہیں بلکہ روح کا متوجہ فرمانا ہے۔ اب دیکھو کتنا پیارا جواب ہے، لیکن ہم کسی جواب کو یہ نہیں کہتے یہ ٹھیک نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اکابر کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اگر اللہ موجود بلا مکان ہے تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو عرش پر دیکھا ہے، اور رؤیت کے لیے تو جسم ضروری ہے، حالانکہ اللہ پاک جسم سے پاک ہے۔ بات وہی ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں دیکھنے کے لیے تو آنکھ ضروری ہے، حالانکہ اللہ آنکھ سے پاک ہے، پھر دیکھ کیسے لیتے ہیں؟ سننے کے لیے تو کان ضروری ہے، تو اللہ پاک سن کیسے لیتے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور حدیث پاک میں ایک حدیث میں حضور نے فرمایا رأیت النور العظم، میں نے نور اعظم کو دیکھا ہے۔ تو نور کا جسم تو نہیں ہوتا، باقی وہ کیسے تھا؟ بلا کیف تھا۔ ہم بھی ایمان لاتے ہیں، حضور پاک بھی ایمان لاتے ہیں۔ دوسری بات خرق عادت کسے کہتے ہیں؟ خرق عادت اسے کہتے ہیں جو عادت سے ماورا ہو، عادت کے خلاف نہیں، عادت کے بعض چیزیں روٹین کی ہوتی ہیں، بعض روٹین سے ہٹ کر ہوتی ہیں، اللہ کی قدرت کے تحت ہوتی ہیں، اسے خرق عادت کہتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے نظام دو ہیں، ایک نظام عمومی ہے، ایک نظام خصوصی ہے۔ نظام عمومی کا نام قانون ہے، نظام خصوصی کا نام قدرت ہے، وہی خرق عادت ہوتی ہے۔ نظام عمومی کیا ہے کہ مرد اور عورت ملتے ہیں تو اسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور نظام خصوصی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے وجود دیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے وجود دیا، ایسی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے وجود دیا۔ اسے کہیں گے نظام خصوصی، اس کا نام قدرت ہے، اسے خرق عادت کہتے ہیں جو رسین سے ہٹ کر ہے۔ خرق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، عادت سے ہٹ کر ہے۔ عام نظام کیا ہے کہ جب آپ آگ لگاؤ گے تو جلا دے گی، اور نظام خصوصی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں اور آگ نے جلایا نہیں ہے، یہ قدرت اور خرق عادت ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھ لو قانون اور قدرت میں فرق کیا ہوتا ہے تو آپ کو اور آسانی رہ جائے گی۔ اللہ کے نظام دو قسم کے، ایک نظام عمومی اور ایک نظام عمومی کا نام قانون ہے، نظام خصوصی کا نام قدرت ہے۔ ہم عمومی کے پابند ہیں اور خصوصی پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پاک جسم سے پاک ہے تو وحدت الوجود کا کیا مطلب ہوگا؟ جب وحدت الوجود پڑھائیں گے نا مطلب تو پھر ہی آپ کو سمجھ آنا ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے، وحدت الوجود یہ وحدت مصدر ہے، تو یہاں وحدت الوجود سے مراد ہے کہ ما بہ الوجود، کیا کہتے ہیں؟ ما بہ الوجود۔ تو ما بہ الوجود کتنے ہیں؟ ایک ہے یا کئی ہیں؟ جس سے دنیا کو وجود ملا وہ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ تو وحدت الوجود کا معنی ہوتا ہے وحدت ما بہ الوجود۔ وجود یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، مشتق ہے، مشتق منہ ہے، جامد ہے، یہ ہے کیا؟ تو وجود یہ مصدر ہے، نہ اس میں جامد ہے اور نہ مشتق ہے، بلکہ یہ مصدر ہے، اور مصدر کا معنی اعتباری ہوتا ہے جس کا خارج میں وجود نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ ما بہ الوجود،
تو جس سے دنیا کو وجود ملا ہے وہ کتنے